الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ان اہل علم کا اجمالی تعارف حاصل کیا جو پورے دین کی تعبیر کے حوالے سے ہمارے ائمہ کہے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ دین کو اس کے مقصد، اس کے نصب العین اور اس کے اجزاء کے ربط کے لحاظ سے دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ان کے ہاں بہت آپ کو اختلافات نظر آئیں گے، لیکن اسلام اور ریاست سے متعلق جو بیانیہ وجود میں آیا ہے اس کے اصول و مبادی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یعنی ہمیں یہ زحمت نہیں کرنی ہوگی کہ اس میں ہم الگ الگ دیکھیں، بڑی حد تک ان میں آپ کو اتفاق نظر آئے گا۔ تو اس وجہ سے ایک ایک چیز کو لے کر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ماخذ استدلال کیا ہے اور وہ بیانیہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو سب لوگوں کے ہاں مشترک محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور کفر اور ارتداد یہ بڑے جرائم ہیں۔ یعنی دنیا میں جو بڑے جرائم جن کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو ہمارا پورا مذہبی فکر ان تمام تعبیرات میں ان کو بڑے جرائم کی حیثیت دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اصلاً اسی لیے آئے تھے کہ وہ شرک اور کفر کا استحصال کر دیں۔ یہ بات قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بظاہر بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں بنیادی حیثیت توحیدی کو حاصل ہے۔ یعنی قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کا نام لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس پیغمبر نے آ کر اپنی قوم سے کیا کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی بات وہ یہی کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ واطیعون، یعنی تم اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور میری بات مانو۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو توحید کو ایک بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ توحید کا نقیض شرک ہے۔ یعنی جب آپ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر دیں گے اگر وہ چاہیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ گناہ ہے، اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے جس جگہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کی بنیاد پر، یا وہ کیا گناہ ہیں جن کی بنیاد پر ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، تو سورہ فرقان میں 3 بڑے جرائم کو گنوایا ہے کہ وہ لوگ شرک کا اگر ارتکاب کریں گے، یا وہ قتل کر دیں گے بے گناہ لوگوں کو، یا وہ بدکاری کو اپنی زندگی بنا لیں گے، تو پھر یہ کہا کہ یلقا اثاما، پھر اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، وہ یخلد فیہ مہانا، اور ذلت کے ساتھ پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ دنیوی قانون کے لحاظ سے جرم بھی ہیں؟ یہ 2 باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک چیز گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یا ہمارے ہاں کی تعبیر کے لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اجتنبوا کبائر الاسم والفواحش، تو من جملہ کبائر بھی ایک چیز ہے۔ تو گناہ ہونا تو واضح ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا
یہ گویا اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو اس کے بہت بڑا گناہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ بین ہی یہی چیز کفر کے معاملے میں ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے کسی پیغمبر کو بھیج دیا اور اس نے آ کے لوگوں کے اوپر حق کو واضح کر دیا، لیکن لوگوں نے اس پیغمبر کو خدا کا سفیر ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں اصلاً کفر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جب خدا کا کوئی پیغمبر آیا اور اس نے آ کے لوگوں پر حق واضح کیا اور لوگوں نے اس کو نہیں مانا، تو میں نے یہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن پیغمبروں کی دعوت کو بھی اسی وجہ سے دونوں پہلوؤں سے نقل کرتا ہے۔ عبد اللہ واتیون، یعنی پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری بات مانو۔ تو گویا پہلی چیز، اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ کوئی شریک کر دیا تو وہ شرک جیسے گناہ پر منتج ہوگی، اور اگر پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، پیغمبر کی سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ایک سفیر کی حیثیت سے آیا ہوں، لہذا تم کو میری ہر بات کو اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے، اس کا انکار کر دیا تو کفر کا ارتکاب ہو گیا۔ تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ کفر بھی ایک بڑا گناہ ہے، یعنی ایک شخص نے خدا کے سفیر کو ماننے ہی سے انکار کر دیا، وہ اس بات کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، درا حالے کہ وہ یہ جانتا ہے یا پہچان چکا ہے کہ جو ہستی میرے ساتھ اس وقت مخاطب ہے اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر تو اللہ پر ایمان بھی بے معنی ہو جاتا ہے جب اس کے سفیر کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ تو شرک اور کفر دونوں، قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ بہت بڑے گناہ ہیں جب ان کا ارتکاب جانتے بوجھتے کیا جائے۔ غلطی لگ گئی کسی کو وہ زیر بحث نہیں ہے، یعنی جانتے ہوئے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، جانتے بوجھتے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے ضد ہوگی، ہٹ درمی ہوگی، آدمی کسی تعصب میں مبتلا ہوگا تبھی یہ جرم کرے گا، تو بڑے گناہ ہیں۔ لیکن میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ جرم بھی ہے، یعنی دنیوی قانون کے لحاظ سے؟ یہ دیکھیے آپ کے مغرب میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی سے پہلے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن کیا یہ دنیوی قانون کے لحاظ سے جرم بھی ہے؟ یعنی کیا دنیا میں جو اسٹیٹ لا ہے وہ بھی اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو روک سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں اس سوال کے جواب میں عام طور پر یہ مان لیا گیا کہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے یا مسلمانوں کی جو ایک حکومت قائم ہو جائے گی، یا مسلمان دنیا میں بحیثیت امت جب اپنا کوئی نظم قائم کریں گے تو وہ شرک اور کفر کو ختم کرنا چاہیں گے۔ بحث اس میں ہو جاتی ہے کہ شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن اس کو ختم ہونا ہے، اور اس کے لیے جو ریاست کی قوت ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، اس کو سبھی تعبیریں مانتی ہیں، یہ ایک بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس گناہ سے باز رکھنا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کچھ حدود قیود کے مطابق کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ شرک اور کفر کے معاملے میں حدود قیود زیر بحث آتے ہیں، لیکن جو تیسری چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بار اسلام قبول کر لیا یا وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور پھر اس نے ارتداد اختیار کیا، یعنی اپوسٹسی اختیار کر لی، تو یہ چیز قابل معافی نہیں ہے۔ یعنی یہ اصل میں اب یا سادہ لفظوں میں، یا میں اگر اپنی تعبیر اس میں تھوڑی سی داخل کر دوں تو یہ اتمام حجت کے بعد انکار ہے۔ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو ساری بات بتا دی گئی، نہ دعوت پہنچانے میں کوئی کمی باقی رہ گئی، نہ فہم میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے جب مذہب کو چھوڑ دیا یا شرک اور کفر اختیار کر لیا، لیکن اگر وہ اسلام کو چھوڑے گا تو محمد الرسول اللہ کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا تو کفر کا ارتکاب کرے گا، یا اگر اس نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیا اور علانیہ کہہ دیا کہ میں تو شرکی کو صحیح مذہب سمجھتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں وہ ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے، اپوسٹسی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ ناقابل معافی ہے،
یعنی اس آدمی کو توبہ کی مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد بہرحال اس کو مار دیا جانا ہے، ہر حال میں مار دیا جانا ہے۔ یہ میں ابھی صرف نیریٹو کے بنیادی اصول بیان کر رہا ہوں۔ میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام اور ریاست سے متعلق نیریٹو ہے؟ اس لیے کہ یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارتداد اختیار کرنے والے کے ساتھ کیا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والے کے ساتھ کیا کرے گا، وہ زیر بحث نہیں ہے، اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں یہ زیر بحث ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کیا کرے گا، یعنی کیا وہ اس بات کو گوارا کرے گا کہ لوگ مذہب کو چھوڑ دیں، علانیہ کہہ دیں کہ میں پہلے مسلمان تھا، میں مسیحی ہو گیا ہوں، میں نے ہندو مت اختیار کر لیا ہے، میں نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے، یا کوئی آدمی علانیہ یہ کہہ دے کہ میں نے شرک کو مذہب کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، تو کیا اس کو مسلمانوں کا نظم اجتماعی گوارا کرے گا، قبول کرے گا؟ تو یہ جتنی تعبیریں ہیں جن کا میں نے آپ سے تعارف کرایا، وہ اس معاملے میں فقہا ہی کی رائے کو درست سمجھتی ہیں، سب کے سب، کہ ارتداد کو زمین پر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی آدمی ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی شرک اور کفر پر وہ پیدا ہوا ہے، شرک اور کفر کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کو بھی مٹا دینا چاہیے، لیکن اس کو مٹانے کے طریقے دوسرے ہوں گے۔ جب وہ مسلمان ہو گیا یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر اس نے شرک اور کفر کو اختیار کر لیا، علانیہ کہہ دیا، تو اب اس کے لیے زندگی کی ضمانت ختم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کو اسی دنیا میں سزا دے، اور یہ سزا موت کی سزا ہے، اصلاً یہ سزا موت کی سزا ہے۔ اس کے بعد کچھ آگے فقہی اختلافات ہوتے ہیں کہ توبہ کی تلقین کرنی ہے، سزا سے پہلے کیا کرنا ہے، اس آدمی کو کتنی مہلت دینی ہے، یعنی یہ اب پروسیجرل لا ہے، جو اس وقت قانون کی حیثیت سے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اس وقت تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو، اب یہاں پر ایک نازک سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتداد جس کو ہم کہتے ہیں، یا اپوسٹسی جس کو کہتے ہیں، اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے علانیہ یہ کہا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں اب ہندو ہوں، میں اب مسیحی ہوں، یا میں نے ہر مذہب کو چھوڑ دیا، میں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خدا کا پیغمبر نہیں مانتا۔ یہ علانیہ ارتداد ہے، یہ ارتداد کا اعتراف ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ قانون میں ایک مجرم نے اعتراف کر لیا، قبول کر لیا اس بات کو، تو اس میں تو زیادہ بحث پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں بحث ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا۔ تو ہماری اس پوری علمی روایت میں یہ چیز موضوع بن گئی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ مانے یا نہ مانے لیکن وہ ہو مرتد جائے گا۔ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک صورت میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، میں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور دوسری صورت میں وہ اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، میں اسلام کے دائرے ہی میں ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات کہنے کے بعد ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہمارے ہاں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے نقطہ نظر کو ماننے والوں کی ہے۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک نئے پیغمبر کو مان لیا ہے، اب ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک نئی ملت ہے، اور ایک نئی ملت کی حیثیت سے ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پیرو ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق نہیں رہا۔ یہ پہلی صورت ہوتی اگر وہ ایسا کہتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ ہی کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، انہی کی شریعت پر ہم عمل کریں گے، لیکن ان کے تحت ایک اور پیغمبر آ گئے۔ تو اب یہاں پر صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں کے علماء آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اصل میں آپ نے ارتداد اختیار کر لی۔
اس میں ارتداد کا فیصلہ خارج سے ہو رہا ہے. دونوں طرح کے ارتداد کے حکم میں کوئی فرق ہے. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اقرار کر رہا ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد اس میں اصل میں ارتداد ہو گیا ہے، تو اس کے حکم میں کوئی فرق ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ پروسیجرل قسم کی چیزوں کے سوا کوئی فرق نہیں. یعنی عملاً دیکھیے کہ اگر مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہو تو یہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ مقدمہ عدالت میں جانا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ضرور جانا چاہیے. آپ کو شکایت ہو گئی ہے کہ میرے ہمسائے میں فلاں صاحب نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہو گیا ہے، کاگنیزیبل کرائم ہے، آپ لے جائیں. اب جب آپ عدالت میں جائیں گے تو وہاں پر قاضی فیصلہ کرے گا اس بات کا کہ ارتداد ہوا یا نہیں ہوا. چنانچہ دیکھیے، میں نے کئی مرتبہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بات کہی اور بہت وضاحت سے کہی کہ ہمارے ملک میں جو توہین رسالت کی سزا کا قانون بنایا گیا ہے یہ بے بنیاد قانون ہے، اور اس میں یہ کہا کہ یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے. ایسی کوئی سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی. یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، حدیث میں بھی ایسی کوئی سزا بیان نہیں ہوئی. اس کے ساتھ میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ فقہا کی رائے کے بھی خلاف ہے. آپ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی فقہا کی رائے کے بھی خلاف ہے. کیا فی الواقع ایسا ہے؟ تو فی الواقع ایسا ہی ہے. وہ اس کو کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ وہ اس کو ایسے اپروچ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک الف شخص ہے، اس نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر دی معاذ اللہ، یا اس نے کسی ایسے جملے سے یا اپنے فعل سے یہ واضح کر دیا کہ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر وہ مقام نہیں دے رہا یا جگہ نہیں دے رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ مسلمان نہیں رہا، اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے. تو ارتداد کی سزا قتل ہے. یعنی آپ اس فرق کو سمجھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک مسلمان نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا قرآن یا حدیث میں قتل بیان ہوئی ہے. فقہا یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر کے اہانت کا ارتکاب کیا ہے، تو ایک پیغمبر کے معاملے میں جب یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو کوئی شخص مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو وہ مسلمان نہیں رہا. اب جب وہ مسلمان نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارتداد کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جب اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے اوپر اس قانون کا نفاذ ہو جائے گا. نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ توہین رسالت کے مجرم کو قتل کی سزا دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں براہ راست اس جرم کی سزا نہیں بیان ہو رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا ہے تو اصل میں وہ اسلام میں رہا نہیں ہے. جب اسلام میں نہیں رہا تو وہ مرتد ہو گیا ہے. اس نے ارتداد اختیار کر لیا. تو وہ کہتے ہیں ارتداد کوئی قابل دستاندازی پولیس جرم ہے؟ جی یقیناً ہے. اس کی کوئی سزا ہے؟ یقیناً ہے. کیا سزا ہے؟ قتل ہے، اس لیے قتل کیا جائے گا. اچھا، اب میں یہاں اس پہ گفتگو نہیں کرتا کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مسلمانوں کو وہ یہاں سے دیکھتے ہیں، اس جگہ سے دیکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں سے ارتداد قابل دستاندازی پولیس بھی ہو گیا، ریاست کو اس کے خلاف اقدام کا حق بھی حاصل ہو گیا، اور یہ ایک طرح کی حد بن گئی جس کا نفاذ اس شخص پر ہو جانا ہے، اور اس کی سزا بیان کیا جاتا ہے کہ قتل ہے. اس میں یہ تعبیریں اگرچہ مختلف ادوار سے گزری ہیں لیکن کوئی بڑا جوہری اختلاف نہیں رکھتی اس معاملے میں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے اس کو باقاعدہ اپنے ایک رسالے میں موضوع بنایا اور یہ بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ سزا ہم دیں گے اور اس کو ہم کوئی قابل معافی چیز نہیں سمجھتے. وہ بڑی دلچسپ چیز ہے. ان کی جو پوری کتاب ہے مرتد کی سزا کے عنوان سے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو بہت دلچسپ ہے. وہاں سے آپ یہ سمجھ بھی سکیں کہ مولانا مودودی صاحب نے کس طریقے سے دین کے وہ اجزاء جو پہلے سے موجود ہیں ان کو ایک بالکل نئی صورت دے دی.
جس سے اسلام کی سیاسی تعبیر وجود میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کسی آدمی کو اس کا مذہب چھوڑنے پر کیا سزا دی جائے گی؟ یعنی دنیا میں بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے، آپ جو دین یا مذہب بھی اختیار کریں، تو کس اصول کے اوپر یہ سزا دی جائے گی؟ تو مولانا سید ابر اللہ مودودی صاحب نے اپنے فریم میں اس کو رکھ کے دکھایا ہے۔ ان کا فریم کیا ہے؟ ان کا فریم یہ ہے کہ مذہب اصل میں ہے ہی ریاست، بلکہ ایک جگہ انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ دور حاضر میں اسٹیٹ کا لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے وہی مذہب ہے۔ میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ آج کے زمانے میں تعارف کرانا ہو کہ اسلام کیا ہے تو ہم کہیں گے اسٹیٹ، یعنی اسلام اور ریاست، اسلام اور اسٹیٹ کو ہم منع کر دیا انہوں نے۔ اب جب یہ ہم مانا ہے تو آپ دیکھیے پوری کتاب میں وہ یہ استدلال کرتے آپ کو نظر آئیں گے کہ ریاست کے خلاف جب آپ کو اقدام کرتے ہیں تو یہ ہائی ٹریزن ہے، اور دنیا کی ساری ریاستیں اس کے اوپر موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ تو اس لیے اس شخص نے، اسلام ایک اسٹیٹ ہے تو اس نے اس ریاست سے بغاوت کر دی۔ اب جب اس نے اس ریاست سے بغاوت کر دی ہے تو پھر دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ دیکھیے بات وہی ہے، یعنی ارتداد ایک جرم ہے، قابل دستاندازی پولیس ہے، یہ صرف گناہ نہیں ہے، اس کے خلاف ریاست کو اقدام کا حق ہے، اس میں سب متفق ہیں، مولانا مودودی متفق ہے، لیکن وہ بات کو کس جگہ سے لے رہے ہیں، جس سے آپ اسلام کی سیاسی تعبیر کی ہے انہوں نے، اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر میں اس پر گفتگو کروں اسلام کی سیاسی تعبیر ہے کیا اصل میں، تو وہ پھر ایک الگ موضوع ہے جس میں بہت تفصیل سے بتانا پڑے گا کہ وہ کس جگہ سے اس کو لیتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دے کے فرق بتانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی سے پوچھیں گے کہ ارتداد کی سزا کیا، وہ کہیں قتل۔ ابن تیمیہ سے پوچھیں گے کہیں قتل، شاہ ولی اللہ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے قتل، مولانا مودودی سے پوچھیں گے کہیں قتل، لیکن مولانا مودودی اس کو بیان کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے اس کے لیے جو استدلال ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا، اور جو ان کی اپنی تعبیر ہے کہ اسلام اور ریاست، اسلام اور اسٹیٹ، یہ اصل میں مترادفات ہیں۔ جس کو دور حاضر میں، یہ الفاظ ہیں ان کے، جس کو دور حاضر میں آپ اسٹیٹ کہتے ہیں وہی اسلام ہے۔ اسلام، جیسے علامہ اقبال نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا ہے نا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، وہ تو ایک تمدن ہے۔ تو اسی طرح سے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، وہ ریاست ہے۔ یعنی یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیا فرق واقع ہوگا اس سے۔ وہ کہتے ہیں تمدن ہے، یہ ریاست ہے۔ تو ریاست ہے تو پھر ریاست سے متعلق جو حقوق دنیا میں مانے جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ اسلام کو حق حاصل ہے، یا مسلمانوں کو حق حاصل ہے، یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو حق حاصل ہے کہ وہ ان حقوق کے تحت اقدام کریں۔ تو ارتداد کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان جو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا وہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو چھوڑنے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور ارتداد کے بارے میں یہ بات کہ وہ ایک قابل سزا جرم ہے، یہ متفق علیہ ہے، اور یہ بات بھی کم و بیش چھوٹے چھوٹے بعض اختلافات کے ساتھ متفق علیہ ہے کہ ارتداد اس صورت میں بھی ہوگا کہ اس نے خود اس بات کا اقرار کر لیا، اور اس صورت میں بھی ہوگا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیے یہ سارا کچھ بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ یعنی سب سے پہلے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں کے بارے میں علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی جلسوں اجتماعات میں بیان ہونا شروع ہو گئی، پھر مطالبہ ہونا شروع ہوا کہ یہ بات تسلیم کی جائے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لی ہے، یہ ایک دوسرا مذہب ہے۔ یہ مطالبہ ظاہر ہے کہ پہلے کہاں سامنے آیا؟ یہ مختلف عدالتوں میں سامنے آیا۔ آپ اگر رودات پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ظاہر 1908 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی عدالت میں ایک خاتون نے مقدمہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ میرے شوہر قادیانی ہو گئے ہیں یا انہوں نے احمدی نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے، تو اس کے بعد میرا نکاح نہیں رہا۔ تو اب نکاح کی تنسیخ کا مقدمہ عدالت میں ہوا، تو اس میں پھر یہ ساری بحث ہوئی۔ اب قاضی فیصلہ کر رہا ہے، جج فیصلہ کر رہا ہے کہ نکاح رہا یا نہیں رہا،
اور اگر اس آدمی نے قادیانیت کو بطور مذہب اختیار کر لیا ہے یا وہ احمدی نقطہ نظر کا حامل ہو گیا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ پہلے عدالتی فیصلے آنا شروع ہوئے، وہ عدالتی فیصلے بہت سے چھپے ہوئے ہیں، اس میں بہاولپور کی ریاست کا ایک فیصلہ بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، بڑا تفصیلی ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سے آپ پہلے مرحلے میں ہمارے ہاں استدلال کیا تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جس میں ایک بہت بڑا اقدام ہوا، اور وہ یہ کہ ایک ریاست، جدید ریاست کی پارلیمنٹ کی سطح پر یہ بحث ہوئی۔ میں یہ کیوں اشارہ کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا یا نہیں کیا، ہمارا اپروچ کیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کی بڑی کلاسیکل مثال بن جاتی ہے، یعنی جو جس شخص نے ارتداد اختیار کیا ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے نہیں اختیار کیا، میں مسلمان ہوں، آپ غلط کر رہے ہیں بات، میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ نے قرآن کی آیت کو غلط سمجھا ہے، میں درست سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے۔ ایک تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی آدمی علانیہ کہتا ہے، بلکہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا علماء کی رائے سے ہوگی۔ ہمارے علماء کی رائے افتاء کی شکل میں سامنے آتی ہے، وہ ورڈکٹ دیتے ہیں اپنا کہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد عدالتی پروسیجر۔ تو یہ سارا معاملہ کوئی ایک صدی میں گزرا ہے، یعنی پہلے یہ رائے قائم کی گئی، پھر اس رائے کا عمومی طور پر ابلاغ کیا گیا، پھر علماء نے اس کے لیے ایک ذہنی فضا تیار کی، پھر مختلف عدالتوں میں یہ معاملات گئے اور وہاں عدالتوں نے اسی اصول پر فیصلے دیے، اور بالآخر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش آ گیا۔ اس میں جو چیز زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ ارتداد تو یہ ہے نا کہ آج ایک آدمی اپنا نقطہ نظر تبدیل کرے، تو اس میں اب ایک دو نسلیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یعنی ابتدا میں لوگوں نے قادیانیت کو اختیار کیا تھا، تو اس میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اور اس کا بڑے فخر سے اظہار کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پوری ملت اسلامیہ کی رہنمائی کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، ان کو موت کی سزا دینے کی بجائے محض اقلیت قرار دے دیا جائے۔ تو علماء عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں علامہ اقبال کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ ایک راستہ نکالا، ورنہ کلاسیکل تعبیر میں تو اصل میں سزا موت ہی تھی۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس دن پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس دن تمام لوگوں کی گردن مار دی جاتی، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن دور حاضر کے بعد احوال کی رعایت کرتے ہوئے یہ کیا گیا۔ آپ اگر چاہیں تو اس پر دیوبند کے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں، ابھی بھی باقاعد حیات ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا تفصیلی مقالہ شائع ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے یہ سارا پس منظر بیان کیا کہ اصل میں کلاسیکل اسلام میں یا کلاسیکل فقہ میں تو معاملہ وہی تھا، لیکن ہم نے علامہ اقبال کے اجتہاد کو معقول سمجھ کے تسلیم کیا ہے۔ وہ بلکہ اس بات کو اس مثال میں پیش کرتے ہیں کہ علماء کوئی جمود پر نہیں کھڑے ہوئے، یعنی وہ اپنی کلاسیکی آراء میں کسی دوسری نقطہ نظر کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا کہ یہ کیوں قبول کیا گیا، وہ مسئلے کیا تھے، اور کلاسیکل فقہ کی روشنی میں یہ کیا بھی جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا، یا اس میں علامہ اقبال کے اجتہاد کو تسلیم کیا گیا، تو جو بنائے اجتہاد ہے وہ اس فقہ کے دائرے میں بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر میں بہت مہذب طریقے سے تبصرہ کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک مشکل صورتحال سے نکلنے کی اپنی شخصیت کی بنیاد پر راہ دکھائی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی فقہی بنیاد فراہم کر دی ہے جس پر آپ اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیں۔ ایک صورتحال تھی، اس کے اندر سے نکلنے کا راستہ مل گیا لوگوں کو۔ کلاسیکل فقہ اور کلاسیکل اسلامی تعبیرات البتہ وہی بات کہتی۔ اب میں نے درمیان میں بات چھوڑ دی تھی کہ یہ تو ہوا معاملہ کہ ایک شخص مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہوا یا پہلے سے مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اگر چھوڑے گا تو نظم اجتماعی کے کیا اختیارات ہیں، کیا سزا ہے اس کی۔ شرک اور کفر یہ تو دنیا میں ہے، رہیں گے، تو اب اس میں جو اپروچ اختیار کیا گیا وہ اپروچ کلاسیکل فقہ میں
اس صورت میں تھا کہ اصلاً شرک اور کفر کو برتری نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، یعنی وہ اس کو یہاں سے تعبیر کر رہے تھے، شرک اور کفر اس کو برتری نہیں ہونی چاہیے، اس کا کلا کما ہوتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ سے یہ کہیں گے، یعنی آپ کلاسیکل فقہ کی کتابیں پڑھیں گے اور ان میں سے کوئی تعبیر اس کو ڈسون نہیں کرتی، سبھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے حکمران کو یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ سال میں ایک آدھ بار ضرور گرد و پیش کی حکومتوں پر حملہ کرتا رہے تاکہ اس کے ذریعے سے کفر کا، شرک کا خاتمہ ہوتا رہے۔ میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید واضح کر دوں۔ آپ ایک چیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خاتمے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس آدمی کا خاتمہ کر دیں۔ ایک صورت تو ہے نا، جیسے ارتداد کے معاملے میں ہے کہ ایک شخص شرک یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شرک اور کفر کو اس جگہ پر رکھ دیں کہ گویا وہ جیتے ہوئے بھی نہ جی رہا ہو۔ تو کلاسیکل فقہ کی اپروچ یہاں سے ہے۔ آپ شرک اور کفر دنیا میں پایا جاتا ہے نا، بہت بڑے پیمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اس میں سے مسلمان تو 1.5 ارب کے قریب ہی ہیں۔ تو یہ جہاں جہاں بھی پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے، تو اس کو ہر حال میں ایک طرح سے دیوار سے لگا کے رکھنا ہے، یہ ابھرنے نہ پائے، بات نہ کرنے پائے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے۔ وہ یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ اگر کہیں تو کسی حد تک ابہام سا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیسے دیوار سے لگا کے رکھیں، کیسے کلا کما کریں۔ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کی بڑی اچھی تفصیل کر دی ہے مار خان ناصر صاحب نے، جو بڑے دیوبندی علماء میں سے ہیں اور ہمارے بھی احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جہاد پر جب لکھی ہے تو اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے، یعنی کیسے اس کو ہماری فقہ دیکھتی ہے، کلاسیکل فقہ کیسے دیکھتی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے مولانا مودودی نے بہت کمال کیا۔ ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی نئی تعبیر اختیار کی۔ اس کتاب کا پس منظر آپ کے علم میں ہے، وہ خود بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں شدی کی تحریک چل رہی تھی اور بہت ہندوؤں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی طرف لوٹ آئے، تو مولانا محمد علی جوہر نے دلی کی جامع مسجد میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اے کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے اور اس کے حدود کی کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریر میں بہت شوق سے سننے کے لیے جاتا تھا، ان سے بہت متاثر بھی تھے۔ ایک زمانے میں مولانا سید برہ مودودی صاحب بیان کرتے ہیں کہ محمد علی نے اشتہار دیا کہ ان کو اپنے اخبار کے لیے ایڈیٹر چاہیے، تو میں ملازمت کی غرض سے بھی گیا تھا، یعنی وہ ان کو یہ اہمیت بھی دیتے تھے کہ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ ان کے ہاں ایڈیٹر کی ملازمت کریں۔ اس وقت نوجوان تھے اور بہت متاثر۔ میں نے خود مولانا سید برہ صاحب مودودی کو محمد علی جوہر کا ذکر بہت غیر معمولی محبت کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ وہ ان کو مسلمانوں کا ایک بڑا خیرخواہ سمجھتے تھے اور جوانی کے زمانے میں عالم شباب میں بہت متاثر رہے ان سے۔ بلکہ انہوں نے یہ سنایا واقعہ ایک دن، کہنے لگے کہ بھائی میں گیا وہاں پہ اور میں نے 1-2 دن بسر کیے اس سے پہلے کہ میں ملازمت اختیار کرتا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ محمد علی کے ہاں صرف باپ کی سی شفقت ہی نہیں ہے، جورے پدر بھی ہے۔ کیونکہ محمد علی تو اپنے عملے کے جو لوگ تھے ان میں سے اگر کسی وقت غصے میں آ جاتے تھے تو وہ پکڑ کے لٹا لیتے تھے اور پٹائی بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، تو میں نے پھر وہاں ملازمت نہیں کی ان سے، لیکن ان کی بہت عقیدت تھی ان سے اور ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ بتایا کرتے تھے کہ وہ جامع مسجد دلی میں جمعے کے بعد وہ عام طور پہ تقریر کرتے تھے، انہوں نے اس میں بہت ہی جذباتی تقریر کی اور یہ کہا، تو میں نے محمد علی جوہر سے تو واقف ہے نا کسی حد تک، آپ اگر واقف نہ ہو تو ان پر رشید احمد صدیقی کا مضمون پڑھ لیں، بہت اعلیٰ مضمون ہے، یعنی محمد علی کی پوری شخصیت کا سراپا کھینچ کے انہوں نے رکھ دیا۔ بعض تو جملے جو ہیں وہ کلاسیکی ادب بن گئے ہیں جس میں انہوں نے محمد علی کی شخصیت کا تعارف کرایا۔ تو محمد علی جوہر کی اس بات سے متاثر ہو کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ شخص میں ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا نا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا
کہ جو اس چیز کو موضوع بناتا. تو اس تحریک سے انہوں نے وہ کتاب لکھی جو اب الجہاد فی الاسلام کے نام سے ان کی پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، اور یہ انہوں نے بالکل اوائل شباب میں لکھ دی تھی. پھر مزید یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کو علامہ اقبال نے بھی بہت پسند کیا، بلکہ علامہ اقبال نے اسی کتاب سے متاثر ہو کر ان کے لیے خط لکھوایا کہ وہ پنجاب میں آ جائیں. سید نذیر نیازی جو علامہ اقبال کے معتمد خاص تھے، وہ خط انہوں نے لکھا، اور پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اقبال سے ملنے کے لیے آئے، اور اقبال ہی کی تحریک پر وہ پٹھان کوٹ منتقل ہوئے. وہ اپنی جگہ ایک واقعات کی دنیا ہے، اقبال سے کیا بات ہوئی، کیا چیز ہوئی. اس وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اس اہمیت کے ساتھ سامنے آئی، یعنی محمد علی جوہر کی تحریک پر یہ وجود میں آئی. اس کو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جیسے شخص نے لکھا، اور اس کی تحسین کی علامہ اقبال. مفصل کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات یعنی یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلے کو انہوں نے اٹھا کر کہاں رکھا، ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے اپنے ذہن میں، یعنی شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے. یہ سمجھ رہے نا، میں ارتداد پر گفتگو کر چکا. شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے. خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں کلاسیکل علم میں یہ جتنی تعبیریں ہیں یہ بہام ہے، کیسے کرنا ہے. کفر کے خلاف جنگ کرنی ہے، کفر کو مغلوب کر کے رکھنا ہے، کفر کو اس پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو پیش کرے. یہ کوئی امکان نہیں کہ کفر اپنی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا. تو اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جنگ جو ہے جس کو آپ مدافعانہ جنگ کہتے ہیں، آپ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، آپ اس کے جواب میں جنگ کرتے ہیں. تو مدافعانہ جنگ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی مجھ پر حملہ کرے گا، انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں تلوار اٹھائے، بندوق اٹھائے. انہوں نے کہا ایک دوسری جنگ کی قسم جو ہے وہ مصلحانہ جنگ ہے. مصلحانہ جنگ کیا ہے؟ مصلحانہ جنگ یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں بگاڑ کو برداشت نہیں کرنا. بگاڑ کیا ہے؟ سب سے پہلے کفر، سب سے بڑھ کر شرک. بگاڑ کو ہمیں برداشت نہیں کرنا، اس کی اصلاح کر دینی ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تؤمنون باللہ وتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ہماری امت کے وجود میں آنے کی غایت ہی یہی ہے کہ ہمیں دنیا کو معروف پر قائم کر دینا ہے، منکر کو مٹا دینا ہے، یہی ہے. لیکن پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا تمام کفار کو، تمام مشرکین کو، شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والوں کو مار دینا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس میں یہی زور ہے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی برتنی ہے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے. لیکن کوئی واضح تعبیر نہیں نظر آ رہی کہ پھر کرنا کیا ہے. آخر میں مولانا مودودی نے اس کو ایک بالکل واضح اور متعین جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ دنیا میں شرک اور کفر کے پاس زمام اقتدار نہیں رہنے دینی. کرنا یہ ہے یعنی وہ ہماری ریاست میں رہیں، محکوم ہو کر رہیں، وہ دنیا میں رہیں، ہمارے محکوم ہو کر رہیں. یعنی خدا کی زمین پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شرک اور کفر کے ساتھ حکومت کرے. ایک دیکھیے نا، انہوں نے ایک جگہ سے راستہ نکال دیا کہ شرک اور کفر آپ قائم رہ سکتے ہیں، خدا نے آپ کو اجازت دی ہے اس کی، لیکن شرک اور کفر کے ساتھ آپ اقتدار پر نہیں کھڑے ہو سکتے، محکوم بن کے رہیں گے. اور اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے استدلال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف قتال کریں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، اہل کتاب میں سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مانتے، جو اللہ پر اور آخرت پر سچا یقین نہیں رکھتے، اور جو دین حق کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
ان کے خلاف جنگ کرو. کہاں تک؟ حتی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور سرنگوں ہو کر رہے، یعنی محکوم بن کے رہے، مغلوب ہو کر رہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام میں اصل میں یہ مقصد ہے جس کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمارے پاس جب طاقت ہوگی ہم یہ مصلحانہ جنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے، اس کو تو لازماً مٹ جانا ہے. تو اب غیر مسلموں کے معاملے میں ایک ہی صورت ہے، یعنی وہ یا ہماری ریاست کے اندر دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے محکوم ہے، اور یا وہ دنیا میں اگر ہیں تو یا ہم ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے یا بعد گزار بنا لیں گے. یعنی اگر وہ رہیں گے بھی تو ہمارے زیر دست ہو کر رہیں گے. یہ انہوں نے تعبیر دے دی. دیکھیے اس میں انہوں نے بالکل ایک واضح جگہ پر لاگ کھڑا کر دیا اس کو کہ اسلام چونکہ ایک ریاست ہے تو یہ ریاست عالمی ریاست ہے، یہ اس کا وجود برداشت نہیں کرے گی. تو شرک، کفر اور ارتداد، خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ جرائم ہیں، صرف گناہ نہیں ہیں، جن کو مسلمانوں نے اس دنیا میں بھی مٹانا ہے. ان کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا. جب ان کو دنیا میں بھی مٹانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس کے لیے طاقت فراہم بھی کریں، اور طاقت کا اگر ان کے پاس ہو تو استعمال بھی کریں. اور اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ بات کہ یہ شرک ہے، یہ بات کہ یہ کفر ہے، یہ بات کہ ارتداد ہو گیا ہے، یہ اقرار سے بھی ہوگا اور ہماری شہادت سے بھی ہوگا. جیسے مجرم میں آپ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ قاضی کی عدالت میں ثابت ہو گیا کہ وہ مجرم ہے، اعتراف تو نہیں کر رہا. تو دونوں شکلوں میں جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے بالکل ویسے ہی یہ معاملہ ہوگا. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا میں کون سی حکومت ہے، کون سی قوم ہے کہ جو شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہی ہے. اس میں مولانا سید انور اللہ مودودی صاحب اس کو مزید تنقید کرتے ہیں اس کی، جس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی تعبیر ایک بڑی تنظیم میں وجود میں آئی ہے. مزید تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک قوم نے شرک اور کفر کا ارتکاب کیا ہے. اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی قوم خدا کے قانون کو اپنے قانون کا ماخذ نہیں بناتی تو وہ اصل میں طاغوت کی پیروی کرتی ہے. اس کا حکم بھی وہی ہے جو شرک کفر کا ارتکاب کرنے والوں کا حکم ہے، یعنی اس کو بھی ہم قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. اور طاغوت سے ان کی مراد بڑے وسیع معنی میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا اور بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ ہندوستان میں کسی ڈاکخانے کی یا ریلوے کی ملازمت کرنے والا بھی طاغوت کی ملازمت کر رہا ہے، اس لیے اس کو اگر مسلمان رہنا ہے تو یہ چھوڑنی پڑے گی. ایک زمانے میں یہ انہوں نے ایک استفتاء کا جواب، بڑا تفصیلی مضمون ہے اس کا ان کا، تو اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جماعت اسلامی کے لوگ کہیں گے آپ کو کہ یہ تو قانون اسلامی نہیں ہے، تو یہ طاغوت کا قانون ہے. تو اب یہاں پر ایک اور چیز اس میں آ گئی، یعنی پہلے کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں شرک کرتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں. دوسری چیز آئی ہم کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم نے ارتداد اختیار کر لی ہے. اب تیسری چیز یہ آئی کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر محض اسلامی قانون کسی جگہ پر نافذ نہیں ہے تو جو جج فیصلہ کر رہا ہے، جو وکیل مقدمہ لڑ رہا ہے، جو قوم اسے برداشت کر رہی ہے، یہ سب کے سب در حقیقت طاغوت کے پیرو ہیں. تو اس وجہ سے ان سب کا حکم بھی وہی ہے. تو یہاں آ کے یہ بات زیادہ تنقید آ گئی. اگر آپ لوگوں نے کبھی سید قطب کی کتاب پڑھی ہو معالم فی الطریق تو اندازہ ہوگا آپ کو، یہ دنیا میرا خیال ہے ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے. تو اس میں گویا استدلال یہ ہے کہ دنیا میں اصل میں دو ہی چیزیں ہیں. یہاں یہ ہے کہ یا وہ اسلام ہے یا طاغوت ہے، وہاں یہ ہے کہ یا وہ اسلام ہے اور اس کے مقابل میں جاہلیت ہے. مولانا مودودی نے بھی اگر آپ ان کی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات دیکھیں تو اس کے شروع میں جاہلیت کی اقسام گنوائی ہیں جن کو اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے.
اس میں جاہلیت جدیدہ کی بھی ایک اصطلاح انہوں نے اختیار کی. تو یہ وہ پہلی بنیادی چیز ہے جو موجود نیریٹو اس وقت جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے اس میں کم و بیش متفق علیہ ہے. یعنی جو اس کے شیڈز ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت میں اگر بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گا. ایک مجموعی تاثر میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک، کفر اور ارتداد یہ قابل معافی نہیں ہے، ان کا استحصال ہونا ہے. اس میں ارتداد کا معاملہ واضح تھا، اس کو مولانا سید ظفر اللہ مودودی صاحب نے نیا استدلال فراہم کیا، اور شرک اور کفر کے معاملے میں تعین نہیں تھی، تحدید نہیں تھی، ابہام تھا، اس کو دور کر کے ایک بالکل واضح جگہ پر کھڑا کر دیا کہ نہیں، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں، اس کے لیے دعوت ہی دیں گے، پیغام ہی دیں گے، لیکن اس کو طاقت کی جگہ پر نہیں کھڑا رہنے دیں گے. یعنی اس کا نظم، اقتدار یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا. انفرادی حیثیت سے ایک آدمی ہماری ریاست میں بھی شرک اور کفر پر رہ سکتا ہے، اور انفرادی حیثیت سے وہ دنیا میں بھی کہیں رہ سکتا ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے خدا کی زمین پر شرک اور کفر یہ کہیں کہ ہم اپنی طاقت رکھتے ہیں یا ہماری حکومت موجود ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. جو اس وقت نیریٹو ہے، جو آپ کے مذہبی مدرسوں میں مختلف شکلوں میں پڑھایا جاتا ہے، مختلف صورتوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ کی جو سیاسی تحریکیں اٹھی ہیں اور ان کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں. مثلا اس وقت اگر آپ جائیں ملیشیا میں تو آپ کو ہر مسجد میں، اس وقت وہاں تحریک چل رہی ہے، تو ہر مسجد میں وہاں کی جو مذہبی جماعت ہے جس کی 2 ریاستوں میں حکومت بھی رہی ہے، اب اس کی حکومت ایک ریاست میں ہے لیکن وہ کولیشن میں شریک ہے، تو باقی 3 ریاستوں میں بھی ان کی حکومت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی طرف سے ایک بڑا پوسٹر اس دروازے کے برابر مسجد میں لگا ہوا آپ کو ہر سراؤ میں ملے گا. اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ خدا کے حدود کیا ہیں، اس میں ارتداد کو بھی اسی طرح بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے، اور وہ اس وقت وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں کہ اس کو قانون بنا کے ملیشیا کی ریاست میں نافذ کر دیا جائے، یا کم سے کم جس ریاست میں ہماری حکومت ہے وہاں ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اس سزا کا نفاذ کریں. تو آپ وہاں ان کی چیزیں اگر پڑھیں، جب وہ استدلال کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ وہ دیوبندی پس منظر میں ہے یا ان کی نئی نسلیں زیادہ تر ازہر کی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جو استدلال بیان کیا جا رہا ہے یا جو اصطلاحات اور تعبیریں اختیار کی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر وہی ہے جو مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے اختیار کی ہیں. یعنی ایک ذہنی اور فکری اثر بہت غیر معمولی ہے اسی جگہ سے. مجھے ابھی یہ واقعہ یاد آتا ہے، ایک زمانے میں اگر آپ لوگوں میری پرانی چیزیں کہیں سننے کا موقع ملا ہو تو میں ایک مسجد ہے علامہ اقبال روڈ پر، جس کو عرف عام میں گڑی شاہو کہتے ہیں لاہور میں، علامہ اقبال روڈ پر ایک مسجد جان محمد حضوری ہے. وہاں میں کئی برس تک اتوار کے دن، اس وقت اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، درس قرآن دیا کرتا تھا. تو اس مسجد میں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ارتداد کے بارے میں، تو میں اس وقت تک ایک رائے پر پہنچ چکا تھا، تو میں نے اجمال میں اس کو بیان کر دیا. تو اس مسجد کا اہتمام جو صاحب کرتے تھے اور جو اس درس کا اہتمام بھی کرتے تھے، وہ ایک بڑے ہی غیر معمولی بزرگ تھے، نور احمد ان کا نام تھا. آپ ان کو دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ بالکل یعنی ایک جنتی آدمی جیسے ہوتا ہے نا، اعلیٰ کردار، بڑی غیر معمولی سیرت، جماعت اسلامی کے پرانے ارکان میں سے تھے. تو مجھے اب بھی یاد پڑتا کہ بڑے نرم خو تھے، انتہائی نرم خو. میں نے سوال کا جواب دیا مختصر سا، میں وہاں سے چلا آیا. یہ میرا اپنا حافظہ اگر اس وقت وفا کرے تو غالباً یہ بات 1979 کی 79 کی بات ہوگی. تو میں جیسے ہی گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے بہت جیسے تیز تیز چلتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے مولانا مودودی کی کتاب دی کہ ذرا آپ پڑھ لیجئے گا. تو میں نے ادب سے ان سے عرض کیا کہ برسوں پڑھ چکا ہوں، اب اس کو کیا دوبارہ دیکھوں گا میں. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنی وہ شفقت کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ نہیں، کہ آپ کی بڑے محبت سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ اصل میں اسٹیٹ کو چھوڑنا ہے. یعنی وہی بات انہوں نے رامپوری کے تھے، تو انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی. یہ پہلی چیز جو اس وقت نیریٹو پریویل کر رہا ہے، جو آپ کے لیے ایک عظیم تحریک فراہم کرتا ہے. لوگ اصل میں اس کی اس گہرائی سے واقف نہیں ہیں پوری طرح.
جیسے میں نے اس کو بیان کیا ہے یہ ایسے ہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. میں نے اس کو تنقید کر کے اور ایک خاص طریقے سے پریزنٹ کر دیا ہے, یعنی وہ اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. یہ جو مذہبی تحریکیں ہیں ان میں بھی ایسے ہی اس کی تعلیم دی جاتی ہے. مولانا مودودی صاحب کی یہ کتاب جماعت اسلامی کے لٹریچر کا حصہ ہے. ظاہر ہے کہ ہر کارکن اس کو پڑھتا ہے, پھر جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر یہ باتیں بہت بیان نہیں کی جاتی تھیں, لیکن یہ بہرحال ذہن فکر کے اندر پوری طرح موجود ہے. اور جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست یا اسلامی نظام یا اس طرح کی تعبیرات اختیار کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اب آپ اس سے خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ اس چیز کو مانیں گے تو شرک, کفر اور ارتداد کے حاملین انسان ہی ہوں گے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پہ علماء کی ایک مجلس موجود ہے اور ان کو جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نوجوان ہے, ایک زمانے میں نوجوان تھا, اب بھی ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چلیے اسی سے تسلی آدمی حاصل کرتا ہے, تو ایک نوجوان ہے اس کا نام جاوید احمد غامدی ہے, اس کے یہ نظریات ہیں. تو وہ بڑی چھان پھٹک کر احتیاط کے ساتھ اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے تو ارتداد واقع ہو گیا ہے, اگر کوئی اس نتیجے پر پہنچ جائے. دیکھیے نا, وہ دوسری بات یاد رکھیے نا, صرف میرا اعتراف ہی ضروری نہیں ہے, ان کو بھی فیصلے کا حق ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی کہ اس شخص نے ارتداد کا ارتکاب تو کر لیا ہے. اب بحث صرف اس پر ہوگی کہ اس پر اس سزا کا نفاذ کرنے کا حق کس کو ہے. اصل مسئلہ طے ہو چکا ہے, اصل مسئلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والے لوگ کسی مسلم ریاست میں موجود ہیں یا وہ دنیا میں موجود ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں کہیں بھی موجود ہیں, تو یہ بات کہ ان کے خلاف اقدام کب کرنا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. اس کا تعلق تدبیر سے, حکمت عملی سے ہے. یہ بات کہ یہ اقدام ہونا ہے یہ تو طے شدہ بات ہے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے کے سوال نہیں ہے, یہ ہونا ہے, ہر حال میں ہونا ہے. تو اسی سے وہ دوسرا نقطہ سامنے آتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے جہاد کا حکم کیسے دیا گیا ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا اس وقت جہادی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, تو وہ کیا چیز ہے, یعنی اس کو کیسے ہم بیان کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کی موجودہ شکل کیا. اگرچہ اس کی بنیاد میں نے بتا دی آپ کو کہ کہاں سے وہ پیدا ہو رہا ہے اور مولانا سید ابر اللہ مودودی صاحب نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے, لیکن اب ہم آگے ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ پھر وہ اپنی پوری شان کے ساتھ کیسے نمودار ہوتا ہے, وہ کیسے تحریک کا ذریعہ بنتا ہے. تو دوسرے نشست میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. میں اس نشست کو اس پہلے نقطے ہی کی توضیح پر پھر عرض کر دوں کہ موجودہ نیریٹو, وہ نیریٹو جو اس وقت, وہ بیانیہ جو اس وقت مذہبی بیانیہ کہا جا سکتا ہے, یہ اس کا پہلا نقطہ ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے. اور یہ نقطہ متفق علیہ نقطہ ہے. تفصیلات یا کب اقدام کرنا ہے زیر بحث صرف یہ ہے. یعنی جب علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے یا یہ مقصد حاصل نہیں کرنا یا اس بیانیے میں ہم کو اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اقدام کرنے کا حق کس کو ہے اور کس نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ان کے ہاں سارا مسئلہ, ساری بحث جو ہے وہ تدبیر اور کرنے والے پر ہے. اس پہ بحث نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. شرک, کفر اور ارتداد کے بارے میں مذہب کا حکم کیا ہے, مذہب اس کو کہاں سے دیکھتا ہے, ایک مسلمان کو کہاں سے دیکھنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی وہ ایک متفق علیہ بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. کیا چیز کس نے بیان کی؟ ارتداد جو ہے وہ اس کی سزا موت ہے. ہر ایک نے بیان کیا, سب فقہا یہی کہتے ہیں, محدثین یہی کہتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک تفصیلی تعارف کرایا ہے جن تعبیروں کا جس میں مجموعی طور پر دین کو دیکھا گیا ہے, وہ یہی کہتے ہیں. کبھی تاریخ میں کسی نے اسے, یعنی مولانا مودودی سے پہلے کسی نے کبھی اسے اختلاف نہیں کیا؟
نہیں اگر ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ اب اس نے یہ جرم کر دیا ہے, وہ جو اختلاف آج بھی ہے, اب کیا کرنا ہے. ایک آدمی یہ کہے گا کہ اس کو مہلت دینی ہے. اب دیکھیے وہاں ملیشیا میں انہوں نے کیا راستہ نکالا ہے. ملیشیا میں بحث ہو رہی ہے آج کل اس پر, اور وہ چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ملیشین پارلیمنٹ میں بل لا رہے ہیں جس میں وہ اپنی ریاست میں نفاذ کا حق مانگ رہے ہیں. ملیشیا میں ایک تفصیلی بحث اس کی شروع ہو گئی کہ ایک تو مہاتیر کو اب بھی بڑی حیثیت حاصل ہے, انہوں نے اس کے خلاف ایک واضح اسٹینڈ لے لیا. ان کی بیٹی مرینا, انہوں نے ایک واضح اسٹینڈ لے رکھا ہوا ہے, اور اس بات کا اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ بل اگر پارلیمنٹ میں آ گیا تو اس کی حمایت میں حکمران پارٹی کی بھی بڑی اکثریت دے دے گی, کیونکہ مذہب اور مذہبی معاملات کا ایک بڑا اثر ہے کے اوپر. تو وہاں پر یہ جو ساری بحث گفتگو اس معاملے میں ہو رہی ہے, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصل میں اگر اس کو گوارا کر لیا گیا کسی بھی درجے میں کہ یہ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے اسلام کی اہانت کو گوارا کیا جا رہا ہے. میں نے ان کے مذہبی ادارہ, جو ریاستی مذہبی ادارہ ہے, اس کی ویب سائٹ پر جا کر ایک مرتبہ یہ دیکھنا چاہا کہ یہ کیسے آرگو کر رہے ہیں. تو باقی جو استدلال تھا اس کے ساتھ ایک بڑا استدلال یہ تھا کہ اصل میں یہ اہانت کا قانون ہے. جب آدمی ہمارے مذہب کو چھوڑتا ہے تو اہانت کا ارتکاب کرتا ہے. تو وہاں انہوں نے ایک راستہ نکالا, بڑا دلچسپ راستہ. سب سے زیادہ بحث چونکہ اس پہ ہوتی ہے نا, باقی چیزوں پر ذرا کم ہوتی ہے. چور کی سزا ہے یا بدکاری کی سزا ہے, اس پر زیادہ بحث ہوتی ہے. لوگ آج کے زمانے میں اس کو سننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو مہلت دی جائے گی توبہ کی. فقہا کیا کہتے ہیں, اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی. تو یہ ہماری فقہ میں ہے, کوئی کہتا ہے 3 دن کی دی جائے گی, کوئی کہتا ہے 4 دن کی دی جائے گی. کہتے ہیں نہیں, بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت تک مہلت دی جائے گی جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ اب ضد کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنا دینا چاہیے کہ اس کو ہو سکتا ہے پوری زندگی جیل میں رکھ کے تلقین کی جاتی رہے. ایک موت کی سزا سے بچانے کا یہ بھی راستہ ہے. اس میں بحث ہو رہی ہے باقاعدہ, لیکن اس میں کوئی اختلاف. یہ دیکھیے اب یہ طریقہ ہے کیسے کرنا ہے یہ معاملہ. ٹھیک ہے, ہم تلقین کرتے رہیں گے لوگوں کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا زیادہ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ ہم تلقین ہی کرتے رہیں جیل میں رکھ کے, تو ہمارا اطمینان ہو گیا, دیکھیں گے کیا سزا دینی ہے. لیکن بہرحال سزا یہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کو مل جائیں گی اختلافات میں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں. جو مودودی صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ اسٹیٹ ہے اور جو اسٹیٹ سے غداری کرتا ہے, وہ مطلب اگر آپ تھوڑے ادب سے بولیں تو کافی کمزور دلیل ہے کہ اسٹیٹ سے ظاہر ہے آپ غداری کرتے ہیں تو آپ اسٹیٹ کے خلاف اقدام کرتے ہیں. آپ میں امریکہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں, سٹیزن شپ کینسل کرا سکتا ہوں اپنی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مجھے قتل موت کی سزا امریکن لا میں آ جائے گی. مطلب تو آپ 10 منٹ اس پہ غور کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں. میں تو اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا, میں اس پہ حملہ نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اسٹیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اس میں بلیو نہیں رکھتا. تو یہ مطلب اس قدر کمزور استدلال. دیکھیے بہت سے لوگوں نے, مثلا جسٹس ایس رحمان صاحب نے اس زمانے میں اس پر یہ معارضہ کیا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اور بھی لوگوں نے کیا. تو انہوں نے اس کو جواب دیا, اور اس کا خلاصہ کم و بیش یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اگر تو کوئی اکا دکا معاملہ ہے تو چلے ہم گوارا کر لیں گے, لیکن اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو یہ اسے اسٹیٹ کے انتشار کا باعث بن جائے گا. تو انتشار بجائے خود اصل میں اسٹیٹ کے خلاف ہی اقدام ہے. یعنی پہلے آپ نے یہ کام کیا, مجھے بھی حوصلہ ہوا, میں نے بھی کر ڈالا, ایک اور صاحب کو بھی حوصلہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ تو نام تھا ان افراد کے مجموعے کا, جب وہ اس کو چھوڑنے لگ گئے تو یہ اصل میں ہائی ٹریزن ہی ہو رہی ہے. تو ایک لحاظ سے انہوں نے اس میں بھی ایک راستہ بتایا جس کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ریاست کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اس کو انتشار میں نہیں جانا چاہیے. اس میں اگر کوئی اختلاط برپا کرتا ہے
تو یہ چیز قابل معافی نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف اقدام کا ہم کو حق حاصل ہے۔ ایسا پہلے لیکچر میں آپ نے جو چاروں تعبیریں بتائیں ان کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ جو صوفیانہ تعبیر تھی انہوں نے بھی فلسفے پہ تنقید کی، اور جو سلفی تعبیر تھی انہوں نے فلسفے پہ، ان کو یہ تنقید کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ مطلب ایک فلسفیانہ تعبیر بھی کوئی ہے جس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے اس تناظر میں؟ اصل میں جو آپ قدیم فلسفے کو اگر آپ پڑھیں، فلسفہ اب جس شکل میں مغربی فلسفے میں آ گیا، اس میں تو بہت سی نئی چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ اب تو خیر پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ ہے، اس میں جی رہے ہیں، 8-10 سال اس کی عمر اور ہے، اس کے بعد اور چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ لیکن اس وقت کا جو فلسفہ ہے، مسلمان جس دور میں اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اس وقت فلسفہ مابعد طبیعیات اور اخلاقیات کے مسائل میں دخل دیتا ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کو، مثال کے طور پر خدا کیا سوچتا ہے، خدا کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، خدا کی صفات اور ذات کا باہمی کیا تعلق ہے، تو یہ اس وقت فلسفے کے مسئلے تھے۔ تو ان سب پہ تنقید کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جو مذہب کے بنیادی مقدمات ہیں، فلسفہ ان کے بارے میں ایک اور طرح کا تصور دے رہا تھا۔ تو غزالی کی تحافت میں آپ دیکھیے تو انہوں نے اصل میں اسی کو بے بنیاد ثابت کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے، جو ان کی ساری تنقید ہے اس کو آپ چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی تصورات قائم کیے ہیں فلسفے نے، یہ بجائے خود بے بنیاد ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض ایک تخیلاتی عمل ہے جو کر ڈالا گیا ہے۔ تو یہ مطلب اسلام کی کسی فلسفیانہ تعبیر پہ اٹیک نہیں تھا، یہ ایک جنرل فلسفے پہ، یعنی فلسفہ کوئی باقاعدہ تعبیر تو نہیں پیش کر رہا تھا، لیکن فلسفہ یہ کر رہا تھا کہ وہ تعبیر پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ یعنی اب آپ ابن رشد کو اگر دیکھیں یا مثلا علامہ اقبال کو دیکھیں نا، علامہ اقبال اسی ٹریڈیشن کے، ان کے تصوف اور فلسفہ دونوں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اب ریکنسٹرکشن میں وہ اس بات کو ذہناً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حشر اجساد جسمانی ہو سکتا ہے، قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آگے جو کچھ پیش آنا ہے وہ اصل میں احوال ہے، یا مثلا وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہر ایک کو ابدیت مل جائے گی۔ تو اگرچہ یہاں پر کوئی تعبیر تو نہیں کی جا رہی، لیکن مذہب کے کچھ بنیادی معتقدات کے بارے میں ایک ایسی رائے دی جا رہی ہے کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ مذہب سے متصادم ہے، تو اس وجہ سے وہ موضوع بحث تو بنے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سائنس اپنے حدود میں رہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر اگر مذہب کے کسی مقدمے میں دخل دیں گے تو وہاں ظاہر بحث ہو جائے گی۔ میرا یہ سوال تھا کہ وہ جو 4 شخصیتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کو کسی ٹارچر کے تحت چھوڑتے تھے، اگر جیسے کسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں مسلمان نہیں رہ سکتا، تو ان کے خلاف بھی ان کا وہی، یعنی کسی مجبوری میں کسی نے کسی کو پرسیکیوٹ کیا، نہیں، اس میں ایسی بات نہیں۔ وہ یہ تحقیق کریں گے، عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا، دیکھا جائے گا، اور دیکھیے ان کے ہاں تو یہ صورتحال متصور ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو دنیا میں ان کا اقتدار قائم ہے، تو وہاں کسی کی ہمت ہے کہ کسی کو ٹارچر کرے؟ آپ اس ذہنی پس منظر میں جائیے نا، اس وقت کی صورتحال ذرا پیچھے چلے جائے تو وہ ان کے لیے تو یہ تصور ہی ناممکن ہے، ان کے لیے تو مشرق مغرب ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے، کسی کی ہمت کیسے ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ آپ نے یہ کہا کہ کفر اور ارتداد کی سزا سب لوگوں کے یہاں کامن ہے، تو کفر اور ارتداد کے ساتھ کیا، ارتداد کی سزا سب کے یہاں کامن ہے، شرک اور کفر کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی اس کو بہرحال زمین بوس کرنا ہے، اس کی طاقت ختم کرنی ہے، اس کو دیوار سے لگانا ہے، لیکن یہ دیکھیں نا ساری تعبیریں مبہم ہیں، کرنا ہے کچھ۔ میں نے عرض کیا کہ وہ پھر آخر میں مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب نے اس کو بالکل ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کفر اور شرک کی کیا ڈیفینیشن کے اوپر ان کے ہاں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، یا اس میں بھی مور اور لیس اتفاق ہے کہ کفر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ کفر ہے، اور شرک کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اور ہماری ڈیفینیشن کے مطابق وہ شرک ہے،
تو وہ شرک مانا جائے گا. یہ تو آپ نے ایسی بات کی نا اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس کی بڑی تفصیلات بھی ہیں اور اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایمان اور عقیدہ بیان ہوتا ہے، تو عقیدے میں آپ عقائد کی کتابیں اگر دیکھیں تو ایک بڑی طویل فہرست ہوتی ہے کہ یہ عقائد ہے. مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، مثال کے طور پر امام مہدی کا آنا ہے، یا مثال کے طور پر معراج یا اسراء کے واقعے کا روحانی یا جسمانی ہونا ہے. تو عقائد کی فہرست میں یہ چیزیں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ کسی موقع کے اوپر ان میں سے کسی چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس پر بھی ارتداد کا حکم لگا دیا جائے. ممکن. آپ نے مولانا مالک صاحب کا ذکر کیا، جی انہوں نے ایک نئی سوچ بھی اس میں پیدا کی، اس میں اور کچھ باتیں بالکل نئی پریزنٹیشن دے دی. میرا بیسک سوال یہ ہے کہ ٹپکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً ایک پاپولر سوچ ہوتی ہے جس کو لوگوں نے اپنایا ہوتا ہے، اس میں نیا سوچ ڈالنا یا اس میں نئی پریزنٹیشن ڈالنا بڑا مشکل ہے. لوگ کیونکہ اپنے آباء و اجداد کے تحت جو بھی دیکھتے آ رہے ہیں اسی کو اپناتے ہیں اور اسی کو ہی اپنا حرف آخر سمجھتے ہیں. تو مولانا مودودی نے ایسا کیا کیا کہ اس کو اتنی جس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنی آسانی سے اتنی ورلڈ وائڈ اس کی ایکسیپٹنس تھی ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کافی چیزوں میں نئے طریقے کار یا نئی سوچ لا رہے تھے. اگر آپ غور کریں تو میں نے یہ جو پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جن چیزوں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں اس وقت ہم نے اپنے دائرے کو محدود کر لیا ہے. یعنی ہم صرف اسلام اور ریاست کے معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں، باقی دین زیر بحث نہیں ہے، پوری تعبیر زیر بحث نہیں ہے. اس دائرے کے اندر چونکہ مولانا مودودی کو بڑا اختلاف کر ہی نہیں رہے. دیکھیے نا، اس میں بڑے پیمانے پر اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگرچہ دین کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کے معاملے میں بہت اپروچ کا فرق واقع ہو گیا، لیکن یہ جو دائرہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہو رہا. میں اس کو تھوڑا قطع کلامی کر رہا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ایک آدمی اس پر بالکل متفق تھا کہ سور کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، ساری دنیا میں لوگ مانتے ہیں. تو اب مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی نے یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، تو اگر مولویوں کو ایک اچھا جواب مل گیا تو شکر گزاری ہوں گے نا. جی ہاں دیکھیے، تو وہ جس دائرے کے اندر آپ کی اصل بات میں اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی آدمی اس کو بڑی سائنٹیفک پریزنٹیشن دے دے، بہت اعلیٰ طریقے سے استدلال کر دے. میں نے اپنے جوانی کے زمانے میں کئی لوگوں کو دیکھا علماء میں سے کہ وہ ارتداد کی سزا کے بارے میں مولانا مودودی کی کتاب دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ لیں. تو اسی سے اگلا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ جو آپ کی پہلا جو آپ کی نشست تھی اس میں آپ نے جب چار علماء کا ذکر کیا، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ مولانا مودودی کی جو پہنچ ہے ان چاروں میں سب سے زیادہ ہے. چاہے اگر آپ مسلمان ممالک کے لحاظ سے کمپیئر کریں، افریقہ اور پھر آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں اور سب کانٹیننٹ میں بھی شامل کریں، کیا یہ بھی سچ ہے کہ ایونچولی مولانا مودودی کی جو اپروچ اور جو تھاٹ پروسیس تھا وہ has reached more beyond all the other schools of نہیں، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ اثرات امام غزالی کے، سب سے زیادہ. ابن تیمیہ کے اثرات عالم عرب کے کچھ حصے میں ہیں اور بعض جگہوں پر پھیل گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو میرا خیال ہے 70-80% لوگ امام غزالی کی تعبیر کریں. ریجن بھی ہے جیسا کہ افریقن ریجن آپ کو معلوم ہے اس کے یا مڈل ایسٹرن ہر جگہ یعنی افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں بھی صوفی تعبیر کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے. ہاں سر، یہ فرمائیے گا کہ امام غزالی کو نمودار ہونے تقریباً 500 سال لگے، اس دوران ایسا کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے پورے دین کی کوئی تعبیر دی ہو؟ ضرورت نہیں پڑی. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک ٹریڈیشن وجود میں آ گئی، یہ زیر بحث نہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو زیادہ اشتغال اس سے ہوا کہ وہ اپنے جزوی معاملات کی تنقیح کریں. فقہ پہ کام ہونا شروع ہو گیا، نحو پہ کام شروع ہونا، حدیث پہ کام. تو ایک لحاظ سے آپ اجزاء میں بکھرا ہوا معاملہ زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اب ادھر فلسفے کے ساتھ واسطہ پڑا، ادھر تصوف کے ساتھ
تصوف تو اصل میں صوفیانہ مذاہب ہی کو اسلام سے وابستہ کرنے کی ایک شکل تھی. یہی موقع ہے کہ جس میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب پورے دین کو پیش کیا، پریزنٹ کیا جائے، اس کو ہر چیز کو اس کی جگہ پر بٹھا کر دکھایا جائے. تو یہ کام امام غزالی نے کیا. یہ کیونکہ یہ جو آپ نے ٹائم اسپین دیا ہے کافی بڑا ٹائم اسپین ہے، اس میں یہ 4 علماء آئے ہیں. کیا اس زمانے کی جو حکومتیں ہیں، کیونکہ یہ معاملہ انہی کے متعلق ہے، انہوں نے اس کو اسی طرح سے اپنے لیے سمجھا اور پھر اسی کے تحت اقدامات بھی کیے ہسٹوریکلی؟ یہ ایک بڑا لمبا تاریخی عمل ہے، یعنی سمجھا، بہت سے اقدامات بھی ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ منصور حلاج کو اسی اصول پر سزا دی گئی، اورنگزیب نے سرمت کو اسی اصول پر سزا دی، اور بھی بہت سے اقدامات ہوئے. کبھی حکومتوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس طرح کے معاملات میں گریز کر لیا. مثلا یہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ محمد تغلق کے زمانے میں علماء نے یہ چاہا تھا کہ مشرکین قرار دے کر تمام ہندوستان کے لوگوں کو موت کی سزا دی جائے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا. تو اس طرح کے معاملات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے. کبھی آج کی فضائی دیکھ لینا، اس وقت بھی حکومتوں کے ساتھ آپ بات کریں تو مانیں گے، یعنی وہ کوئی بہت اس کے خلاف کسی. میں جس چیز کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کئی برس سے کہ مسلم معاشرہ اپنا نیریٹو بیان تو کرے، تو نہیں بیان کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نیریٹو تو وہی ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تدبیر کے لحاظ سے صرف نظر کیا ہوا ہے، اس کی بیان نہیں کرتے. آپ کہہ سکتے ہیں تدبیر کے لحاظ صرف نظر کیا ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمت نہیں پا رہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ارباب اقتدار میں ہیں ان کا بعض اوقات شرع صدر نہیں ہے، لیکن مسلم معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا علماء کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس کا انکار بھی نہیں کرتے. تو اس لیے اس کے مختلف ادوار ہوں گے. کسی زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ